گندے اور مکروہ کھیل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ کھیل اپنے حتمی مراحل میں یا خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اب اگر عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے، تو اب اس کو قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو ایک پوری سازش پکڑی گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، حملہ آور کون نکلے ہیں اور حملہ آوروں کا تعلق اس وقت کہاں سے بتایا جا رہا ہے، یہ بڑے خوفناک قسم کے انکشافات پہلی بار میں آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں۔ اور کپتان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کے پلانز بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حملہ کس نے کروایا ہے کہ ایک پہلے خان صاحب پر 3 نومبر 2022 کو حملہ ہوا تھا، اب یہ تقریباً تیسرا یا چوتھا حملہ آپ اس کو کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس حملے کی مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ 3 نومبر 2022 کو ان کو وزیر آباد کے مقام پر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں اور وہ حملہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا۔ لیکن اس سب کے اندر جناب پاکستان کی قوم پر اس وقت بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق اور سچ کی لڑائی ہے، حق اور سچ کی اور باطل کی لڑائی میں حق نے ہمیشہ جیتنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ حق سچ اور باطل کی لڑائی میں حق نے جیتنا ہے۔ باطل تو ہے ہی مر مٹنے والا، چاہے باطل پہلے مر جائے یا سچ پہلے مر جائے، آپ کو کچھ دیر تو ضرور لگے گی، لیکن حق اور سچ پوری قوم کے سامنے آئے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 50 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، آپ نے اس کا اعتراف کر لیا۔ کیا عمران خان صاحب کو اور اس کی قوم کو اس فیئر ٹرائل کے لیے، کیا انصاف کے لیے ہم نے دوبارہ 50 سال کا انتظار کرنا پڑے گا؟ پھر جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے یا نہیں ملا، گیدڑ کی موت مرنی ہے یا شیر کی طرح زندگی جینی ہے۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ آپ نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا کہ پاکستان کی قوم پر کیا بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، آپ کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سائفر آیا، دھمکیاں دے گی، خان صاحب کی جان کو خطرہ۔ 3 نومبر 2022 کو اس پر قاتلانہ حملہ، پھر جوڈیشل کمپلیکس میں قاتلانہ حملہ، لیکن عمران خان صاحب جو ہے اس کو محفوظ رہے۔ اب پاکستان کی قوم پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ نے جو ہے حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے، آپ نے بتانا ہے، اور آپ نے یہ کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم ڈنڈے کے زور سے نہیں چلیں گے، ہم طاقت کے زور سے نہیں چلیں گے، ہم نے اپنی آواز جو ہے وہ ہمیشہ غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرنی، ہم نے حرام کے لیے استعمال نہیں کرنی۔ یہ پاکستان کی قوم پر اس وقت بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ تو خیر جناب، اس خبر کی جانب آنے سے پہلے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، مکمل تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حملہ آور کون تھے، کیا صورتحال تھی۔ لیکن جناب اس سب کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے کل سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے آج جو حکم آیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ کیس لڑ رہے ہیں، تو پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر منتخب اراکین کو حلف اٹھانے کے لیے 13 مارچ تک جو ہے وہ روک دیا۔ حکم امتناع جو ہے اس میں 13 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کے دوران آئندہ سماعت کو اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بابر اعوان اور قاضی انور عدالت میں پیش ہوئے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے وکلاء بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عثمان اللہ نے بتایا کہ اٹارنی جنرل نے رابطہ کیا ہے، وہ آج سپریم کورٹ میں ہے، اس میں اگر ٹائم دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس یہ کہ ہم نے اٹارنی جنرل کو طلب کیا تھا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عثمان اللہ نے کہا کہ کیس کی تیاری کے لیے وقت بھی چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ نئے ایڈوکیٹ جنرل کی تعیناتی آج ہوگی، نئے ایڈوکیٹ جنرل پھر اس کیس میں پیش ہوں گے، تو لہٰذا 13 مارچ وقت جو ہے وہ اس میں حکم امتناع جاری کر دیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کیس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے یہ کیس چیلنج ہو چکا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ہر محاذ پر، چاہے وہ ایوان ہو، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سڑکوں کے اوپر، ایوانوں میں، ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف اس کی آواز اٹھا رہی ہے، سڑکوں کے اوپر جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اور اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، لیکن میں چپ ہونے والا نہیں ہوں۔ اور پھر اعظم سواتی صاحب وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی روپوش لوگ ہیں وہ منظر عام پر آئیں، گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بھی کسی بھی وقت منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ تو خیر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے تحریک انصاف کے رہنما
اور سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی جو ہیں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر جہانگیری صاحب نے اعظم سواتی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ بتایا گیا کہ اعظم سواتی کے خلاف درج 5 مقدمات کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ 2 مقدمات پولیس اور 3 مقدمات جو ہیں وہ ایف آئی اے میں درج ہیں، اور ایف آئی اے کے تینوں مقدمات سائبر کرائم سے متعلق ہیں۔ ایف آئی اے کے 2 مقدمات میں اعظم سواتی کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، جبکہ ایک مقدمے میں ضمانت مسترد ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب اس سماعت کو 13 مارچ تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ملک احمد خان یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد بھی ہو رہا ہے، گھروں سے ابھی تک صحافی اٹھائے جا رہے ہیں، اسطور عمران ریاض ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو آواز اٹھاتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، چیف جسٹس کے اوپر آواز اٹھاؤ اس کو گرفتار کر لیں گے، مریم نواز جو مہارانی جس کو آپ نے ہمارے اوپر لا کر مسلط کر دیا ہے، جو خود اپنی سیٹ ہار کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی، آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں؟ یہ پاکستان کی عوام کی کوئی اوقات باقی نہیں رہی، یہاں پر طاقت کا زور ہے، ڈنڈے کا زور ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ یہ 2 خاندان ہمارے اوپر مسلط ہوتے آ رہے ہیں، 8 بار وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہی، 5 بار وزارت عظمیٰ ان کے پاس رہی، 8 بار وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہی، ان کے باپ کا ملک ہے، جو کرنا چاہیے کر لیں گے۔ لیکن اب کی بار ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نوجوانوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستان کا نوجوان کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب تو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسری جانب کہتے ہیں کہ مفاہمت کرنی ہے۔ کیا ایسے مفاہمت ہوتی ہے؟ کیا آپ ظلم بھی کریں گے، آپ عورتوں کا گروبان بھی پھاڑیں گے، آپ ہمارے گھروں کے پر چڑھائی بھی کر لیں گے، آپ ہمیں گرفتار بھی کر لیں گے، پھر کہیں ہم دوستی کرتے ہیں؟ دوستی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا جاتا۔ تو ملک احمد خان صاحب وہی منافقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں رواداری اور سیاسی ڈائیلاگ کا کلچر پیدا کیا جانا چاہیے۔ سیاسی ڈائیلاگ کا کلچر تو تب پیدا ہوگا کہ آپ ہماری عورتوں کو یہاں پر محفوظ سمجھا جائے۔ یہاں پر ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، آپ گھروں میں گھستے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم گھروں میں گھس جائیں گے، آپ چادر چادری کا تقدس پامال کرتے ہیں، آپ لوگ تو ہیں ہی بے غیرت، آپ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بے غیرت ہیں۔ یہاں پر عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہو رہی، یہ بنگال بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اب وہی صورتحال پاکستان میں 2023 کے اندر کی جا رہی ہے، 24 کے اندر کرنے کی کوشش کی، پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب پاکستان ایسے نہیں چلنے والا۔ تو خیر جناب، انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں کتاب میلے کے افتتاح کے بعد میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی کہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات ٹھیک ہیں۔ اب یہ بیانات ٹھیک ہیں، اب یعنی کہ صرف ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف نہیں صرف دھاندلی کے پر بات کر رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ اب نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ صاحب ہاں ہم 9 فروری والے ہیں، ہم 8 فروری والے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چور دروازے سے جو ہیں وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان کی قوم کا مینڈیٹ چوری کی ہے۔ لیکن یہاں پر عوام کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ آپ کے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر آپ خاموش رہے ہیں پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں آپ کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، پھر یہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہیں ڈر گئے ہیں، ہم جو ہیں ان سے گھبرا گئے۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کو چونکہ بنی گالہ میں سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، وہ بنی گالہ میں مقیم ہے، تو آج اس کیس پر جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ کے سینئر افسر جو ہیں ان کی رہائش گاہ کے دورے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے کی سماعت کی۔ بشرا بی بی کی جانب سے وکلا عثمان ریاض گل، اشراز رضا اور دیگر عدالت کے اندر پیش ہوئے، جبکہ چیف کمشنر آفس کی جانب سے سرکاری وکیل ملک عبد الرحمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف کمشنر آفس کے عدالت کے جو وکیل ہیں انہوں نے رپورٹ جمع کروائی اور عدالت میں یہ ریمارکس کیے کہ گھر کس کا ہے اور کیا مالک مکان کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری وکیل ملک عبد الرحمان نے بتایا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی معلوم نہیں ہے مالک مکان سے اجازت لی گئی ہوگی یا نہیں۔ جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ قانون میں واضح طور پر موجود ہے کہ مالک مکان کی اجازت سے نوٹیفیکیشن ہوگا، تو لہٰذا آپ نے بشرا بی بی کو کیسے جو ہے وہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا ہے، تو اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہوئی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے کہ یہ عمران خان کا گھر ہے اور بنا مشاورت کے گھر کو جیل کا درجہ دیا گیا۔ اس موقع پر عدالت نے دریافت کیا کہ کسی ملزم کو گھر پر نظر بند رکھنے یا سب جیل قرار دینے سے متعلق کوئی رولز ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جیل انتظامیہ نے رپورٹ جمع کروائی ہے کہ درخواست گزار سابق خاتون اول اور جو ہے ان کی سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر ان کو ڈیالہ جیل میں نہیں رکھا گیا۔ ڈیالہ جیل کی درخواست پر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 45 کے تحت چیف کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس پر بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ کسی صدا یافتہ قیدی کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کا اختیار ہے۔ درخواست گزار بشرا بی بی کو جب سزا سنائی گئی تو انہوں نے خود اڈیالہ جیل جا کر گرفتاری دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کو گھر میں چہل قدمی کی اجازت ہے، جس پر بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل گھر پر صرف ایک کمرہ دیا گیا ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ عدالت سے استدعا ہوگی کہ عدالت کمیشن بنائے اور کمیشن کو درخواست گزار کے حالات کو دیکھنے کے لیے بھیجا جائے اور میری موکل کو ملاقات تک اجازت نہیں، انہیں اپنی فیملی سے ملاقات
मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो ये सारा मामला क्या है। फिर अदालत ने पूछा कि घर में नजरबंदी का नोटिफिकेशन कब हुआ था। बुशरा बीबी के वकील ने बताया कि 31 जनवरी को सजा सुनाई गई और उसी दिन ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेरी इस्तदा होगी कि मेरे मुक्कल को फैमिली से हफ्ते में एक मरतबा मुलाकात की इजाजत दी जाए, और ये सारी सूरत हाल थी। तो अब जनाब अब देखना होगा कि अब क्या उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है या फिर उनको बनी गला ही रखा जाता है। ये इमरान खान साहब के साथ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उनकी अहलिया जो है उनके ऊपर वो कमजोर पड़ जाएंगे और सारा मामला है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब जो है उनको कत्ल करने की जो कोशिशें हो रही हैं। एक हमला तो 3 नवंबर 2023 को जुडिशियल कमीशन कॉम्प्लेक्स के बाहर इनको कत्ल करने की कोशिश हुई। फिर जमान पार्क के बाहर एक आपने देखा था कि फॉल्स ऑपरेशन वहां पर करने की कोशिश की गई थी, मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करने की कोशिश की, इमरान खान के घर पर फायरिंग, फिर उनके घर पर जो है वो शेलिंग करने की कोशिश हुई। तो सारा कुछ आपने पाकिस्तान की तारीख में होता हुआ देख लिया कि औरतों के ऊपर जो संगीन तशद्दुद हुआ। अब ये हो क्यों रहा है? वजह यह है कि खान साहब जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप या तो डील कर लें, अगर आप डील नहीं करते तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये एक बड़ा वाज़ेह आज मैसेज दिया गया है। जनाब खबर यह है कि रात को एक हमला अडयाला जेल में हमले का मंसूबा नाकाम कर दिया गया है। सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका वहां पर कार्रवाई हुई और उसके दौरान जो है वो अडयाला जेल में हमलावर जो है पकड़े गए और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए हैं। दहशतगर्दों से भारी असला और बारूद के अलावा अडयाला जेल का नक्शा और IED भी बरामद कर लिए गए हैं। तीनों को मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। CP रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी का यह कहना है कि रावलपिंडी अडयाला जेल में तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया। अब ये क्या खान साहब को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आपको कत्ल कर देंगे अगर आप बात नहीं मानेंगे। खान साहब ने कल भी कह दिया कि मुझे कहा जाता था कि आप अच्छे बच्चे बन जाओ, आप चुप हो जाओ, हम आपको माफ कर देंगे, आपको दोबारा इख्तियार में लेंगे। खान साहब ने कहा कि मैंने सब कुछ करने से इनकार कर दिया। अब वो भी यही बात कर रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं जेल में रहना जो है पसंद करता हूं। और फिर तीसरा खान साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं नेल्सन मंडेला के फार्मूले के तहत जो है जेल से बाहर निकलूंगा, मैं डील करके बाहर नहीं निकलूंगा। ये उसके 3 बड़े मुतालबात हैं। और वो चौथा ये कहता है कि मेरी जो आपकी सीटें वापस नहीं है मुझे वापस कर दें, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, मेरा मुल्क है, मेरा इदारा है, मेरी फौज है, मेरी पार्टी फौज के खिलाफ नहीं है और ना हम फौज से तसादुम चाहते हैं। ये खान साहब ने अपनी वाज़ेह जो है वो लाइन बता दी है। और फिर उन्होंने कहा कि जो खबर है कि दहशतगर्दों के पास हैंड ग्रेनेड समेत जदीद किस्म के खुद इख्तियार भी बरामद किए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि तीनों दहशतगर्दों से मजीद तफ्तीश के लिए उनको नामालूम मुकाम मुंतकिल किया गया है। दहशतगर्दों की गिरफ्तार के बाद अडयाला जेल के इतराफ में सर्च ऑपरेशन भी किया गया और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीटीडी और पुलिस ने इस सर्च ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा लिया है। अब ये सारा मामला है कि अडयाला जेल में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो उस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और सेंट्रल अडयाला जेल में इस वक्त गुंजाइश से 2 गुना ज़ायद जो है वो कैदी मौजूद हैं। तो लिहाजा अब वहाँ से सब कुछ पकड़ा जाना तो ये किसी और जाने भी इशारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, खान साहब की हिफाजत फरमाए और जितने भी यहाँ पर लोग हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।